الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں ان میں اختلاف ہے، چاہے وہ چھوٹی بات ہو چاہے بڑی بات ہو، لوگوں میں آپس میں اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہو، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی 3 خداؤں کو مانتا ہے جیسے عیسائی ہیں، کوئی بہت سے خداؤں کو مانتا ہے، ہزاروں لاکھوں خداؤں کو مانتا ہے جیسے ہندو ہیں، کوئی مانتا ہی نہیں خدا کو، وہ ایتھیسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو وہ خدا کو مانتا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اختلاف ہے، اور سب سے اہم معاملے تک میں اختلاف ہے۔ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ دنیا میں صرف ایک چیز ایسی ہے جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے موت۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مروں گا، یا یہ کہ کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے اللہ کو مانتا ہو نہیں مانتا، چاہے کتنے بھی خداؤں کو مانتا ہو، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہمارا قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کیا کرو، وہ کیا ہے؟ موت۔ تو حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی۔ تو ہم دنیا میں کیونکہ بہت زیادہ لذتوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور لذتوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں، تو ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، یعنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ تو وہ کیوں تاکید فرما رہے ہیں؟ کیونکہ موت کو ہم یاد کریں گے تو ہم پھر دنیا سے جو ہمیں محبت ہو جاتی ہے نا، وہ محبت ہماری کم ہو جائے گی، اور جو اصل ہماری محبت ہونی چاہیے، یعنی آخرت سے محبت ہونی چاہیے، جنت سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، وہ ہم دنیا جو ہے ہمیں بھلا دیتی ہے اور دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یعنی دنیا کی جو محبت ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ ہمیں اپنے کاروبار سے محبت ہے، ہمیں اپنی بچے جو ہیں انہیں اچھے گریڈز لے کے آنے ہیں، اور انسان اپنی جاب سے محبت کرتا ہے یا اپنی فیملی سے محبت کرتا ہے۔ یہ دنیاوی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں اور نیکیوں سے دور کرتی ہیں۔ تو حدیث میں ہمیں دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو پھر وہ، اور جس کے دل میں آخرت کی محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھے گا۔ وہ یاد رکھے گا کہ دنیا کے دن میں 5 نمازیں آتی ہیں، 5 نمازیں میں چھوڑ نہیں سکتا، چاہے مجھے بستر اچھا لگ رہا ہو میں فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتا، چاہے رات کو کچھ بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، فیملی کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو، جب نماز کا ٹائم آئے گا تو میں سب کو بھول جاؤں گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتے تھے جیسے کوئی عام آدمی ہے، اور جیسے ہی اذان سنتے تھے تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، حدیث کا مفہوم ہے، تو فوراً ہی مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی سے زیادہ کون آخرت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی پوری طرح تابعداری کرتے رہیں۔ تو یہ تو ہماری چاہت ہے کہ ہم دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی فاذکرونی اذکرکم، قرآن شریف میں فرماتے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں؟ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں گے تو پھر تو ہمارے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو سارے کام بن گئے۔ وہ ہم اگر یہ کوئی اگر بڑا ہمیں کال کر لے یا کہہ دے میں آپ کو، یا دعوت پہ بلا لے، تو ہم تو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں یاد رکھوں گا،
تو اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی کام ہمارا رک ہی نہیں سکتا، پھر تو سارے کام آسان بن جائیں گے۔ تو ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی بات کی تھی کہ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے مجھے بھلا دیا۔ تو اس وقت الحمدللہ کم از کم ہم اپنے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آج عشاء کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھا، لیکن اور یہ بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، لیکن اکثریت کا تو یہی حال ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلایا ہوا ہے۔ اور اللہ ہمیں بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ سوچیں، آپ میں سے جو لوگ سبھی گئے ہوں گے، جنازے میں گئے ہوں گے، پھر تدفین میں گئے ہوں گے، تو جب وہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو کس طرح لٹایا جاتا ہے؟ یعنی قبلے کی طرف اس کا رخ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کی توجہ اپنی طرف ہی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر زندگی میں، دنیا میں ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونی کتنی ضروری ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ہمارا خیال کر رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی میری طرف رہے گا، میرے بندے کا رخ میری طرف رہے گا۔ تو جب زندہ تھے اس وقت ہمارا رخ اللہ کی طرف ہونا کتنا ضروری تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے تھے وہ کتنے ضروری تھے۔ اور وہ جو قرآن شریف کی آیت ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو وہ عبادت کیا تھی؟ وہ عبادت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے رہیں ہم، چاہے ہم جاب پر ہوں، چاہے بزنس میں ہوں، چاہے گھر پہ ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، چاہے کہ کوئی شادی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھیں۔ تو لیکن یہ کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دیا لیکن اللہ ہمیں اس وقت بھی یاد رکھے ہوئے ہیں جب ہم مر گئے۔ اور پھر ہمارے لیے ایک دعا پڑھی جا رہی ہے، جن کو نہیں آتی، نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جب تک مجھے زندہ رکھیں، اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں۔ تو یہ اس وقت جو مر گیا اس کے لیے تو دعا ہو ہی رہی ہے کہ جو مر گیا، جو دنیا سے چلے گئے، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، تو ہم میں سے جو مر جائیں ان کو ایمان پر، ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ تو کیا ہوا کہ ہماری پوری زندگی اسلام پر گزرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمل ہمارا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرتے رہیں، تو ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی۔ اور جب آخری وقت آ گیا، اس وقت اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی اور ہم کلمہ نہیں پڑھ سکے، یا معاملہ خراب ہو گیا، کوئی غلط کلمہ زبان سے نکل گیا، تو پھر ایمان چلا گیا، ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ اس لیے یہ جو نماز جنازہ کی دعا ہے، اس میں یہ دو چیزیں بہت، اور عام حالت میں بھی اپنے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھیں، اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں تو خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اب جیسے بچے ہوتے ہیں، ان کے پورے سال میں کئی امتحان آتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ ہو گئے، مڈ ٹرم ہو گئے، ہاف ایئرلی ہو گئے، سب میں A گریڈ آ گیا، فائنل میں فیل ہو گئے، ساری محنت ضائع ہو گئی، پورے سال کی محنت ضائع ہو گئی۔ تو اسی طرح ہماری زندگی ہے کہ ہم پورے زندگی محنت کرتے رہیں، آخر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی اور ایمان کے ساتھ نہیں گئے تو پوری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔